لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سن 7 ہجری میں پہنچے ہیں. اسلام قبول کیا. اسلام قبول کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور یہ وہیں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو سن 7 ہجری میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
اور سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے صرف ان کو 3 سال ملے. مگر یہ حریص فی العلم تھے. علم کے لیے حریص تھے، علم کے لیے گریڈی تھے، علم کے لیے لالچ تھی. اور جو کسی چیز کے لیے گریڈی ہوتا ہے تو ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا ہے، اور کہیں سے بھی اگر اس کو وہ چیز مل جائے وہ حاصل کر لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے. جب کوئی کسی چیز کے لیے حریص ہوتا ہے، گریڈی ہوتا ہے، تو کم ملے یا زیادہ وہ اسے لے لیتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تو 3 سال تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پڑے رہے. ان جیسے اور صحابہ بھی تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو علم کی حرص تھی، اور وہ بھی گھر بار چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آ کر پڑ گئے تھے. اور ان کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا تھا، ایک ذرا اونچی جگہ جس پر یہ لوگ قیام کرتے تھے. اس لیے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. یہ صفہ والے لوگ ہیں، یہ چبوترے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چبوترے پر پڑے رہتے تھے. یہ کام کاج نہیں کرتے تھے، تجارت نہیں تھی، دکان نہیں تھی، کھیتی باڑی نہیں، ان کے گھر بسے ہوئے نہیں تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھا. ان کے شب و روز علم کی طلب میں گزرتے تھے. یہ وہ صفہ پر بیٹھے رہتے تھے، چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں ہوتے تھے، اپنے گھر میں ہوتے تھے. جتنے حجرات تھے ان حجرات میں سے کسی حجرے میں ہوتے تھے، یہ وہاں چبوترے پر پڑے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو یہ پہنچ جاتے تھے. مسجد نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی جو چھوٹ جاتی تھی ان کی، اس لیے کہ بالکل فارغ تھے اسی کام کے لیے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا بورڈنگ مدرسہ تھا. کبھی یہ ان کی تعداد کبھی بڑھ جاتی تھی، کبھی گھٹ جاتی تھی، کوئی آیا کوئی چلا گیا، ہر ایک کے اپنے اپنے حالات تھے، ہر ایک کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز تھے، لیکن یہ وہیں پڑے رہتے تھے. اور پڑے رہتے تھے اور مقصود ان کا صرف یہ تھا کہ ہم علم حاصل کریں. رہنے کے لیے صفہ تھا،
پہننے کے لیے ایک ایک دو دو جوڑی کپڑے جو بھی ان کے پاس ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی چادریں ہوتی تھی، مشکل سے اس چادر میں ان کا سطر چھپتا تھا، اور کھانے کے لیے جو کچھ میسر ہو جاتا تھا. بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے باغات میں جو کھجور کے درخت ہوتے تھے ان پر کھجوریں لگتی تھی تو کھجوروں کے خوشے توڑ کر جہاں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں اس کے قریب چھت پر لٹکا دیتے تھے، اور کھجوریں پک کر گرتی تھی تو یہ لوگ اٹھا کر کھا لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ازواج مطہرات سے کہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. تو جب یہ بتلایا جاتا تھا کہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صدقات واجبہ کا استعمال فرماتے تھے نہ صدقہ نافلہ کا، آپ صرف ہدیہ استعمال کرتے تھے. اور اگر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہدیہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان طلباء کو بلا لیتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی بھوک کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، اور لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے فٹس کی بیماری ہے. حالانکہ مرگی کی بیماری نہیں ہوتی تھی، فٹس کی بیماری نہیں، وہ بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. ایک مرتبہ اسی طرح بھوک سے نڈھال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ میں بھوک سے بےتاب ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. میں گھر پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ گھر میں کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہوا ہے. تب ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ تمہارے سارے ساتھیوں کو بلا کر لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک پیالہ دودھ اور ساتھی اتنے سارے، سب کے لیے ایک پیالہ دودھ کافی نہیں ہوگا، اور میں بھوک سے بہت بےتاب ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت کو دیکھا تو یہ دودھ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا. میں چلا گیا اور میرے سب ساتھیوں کو بلا کر لے آیا. تصورات کی دنیا میں ذرا جا کر کے سوچیے کتنا پرلطف منظر ہے. یعنی طلباء کا کتنا اونچا مقام ہے، علم حاصل کرنے والوں کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پورا خیال رکھتے ہیں. کہ معمولی لوگ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ فرماتے. یہ چونکہ سب سے پہلے بورڈنگ کے طلباء ہیں، اس لیے بعد میں یہ ایک اصطلاح بن گئی، ایک ٹیکنیکل ٹرم بن گیا کہ جو لوگ بھی علم کی طلب میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں
بورڈنگ کا نظام تو بعد میں ہوا. کوئی شام سے نکل کر مکہ مکرمہ جاتا ہے, کوئی مکہ مکرمہ سے نکل کر شام جاتا ہے, تو ادھر ادھر پڑے رہتے تھے اور جو کچھ ان کو ملتا تھا کھا لیتے تھے. کبھی 2-2 3-3 دن گزر جاتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. اور یہی طلبہ بعد میں جا کر کے بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مفسر بنے, بڑے بڑے ائمہ بنے. تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا اور بھوک کی شدت بہت ستاتی تھی, تو نان بائی, روٹی پکانے والا, بیکری کے پاس جاتے تھے اور خود کو سونگ سونگ کر تسلی دینے کی کوشش کرتے تھے. وہ روٹی پکتی تھی تو روٹی کی خوشبو پھیلتی تھی, تو ایسا سونگ سونگ کر تسلی دیتے تھے کہ کچھ پیٹ میں جا رہا ہے. علم دین ہے اور دین علم ہے. علم کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا. دین اور علم الگ چیز نہیں ہے. جو علم ہے وہی دین ہے. امت تک اگر علم نہ پہنچتا تو دین باقی نہ رہتا. اور یہ علم پہنچایا ہے علماء نے, یہ علم پہنچایا ہے حفاظ نے, اور اس کے لیے جو جد و جہد کی ہے, جو محنت کی ہے, اس کو اگر ہمارے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ان طالب علموں کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں جو علم حاصل کرتے تھے, اور ان کے اساتذہ کی زندگیوں کو دیکھتے تھے جو پڑھاتے تھے, تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ ان کو ایڈکشن تھا پڑھنے اور پڑھانے کا. obsessed تھے وہ پڑھنے پڑھانے میں. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث گزرے ہیں. یہ مدون اول ہے حدیث پاک کی. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت. ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی یہ کہتی تھی کہ ہمارے میاں کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو کتابیں ہیں نا, ان کتابوں کی جگہ پر اگر 3 اور بیویاں ہوتی ہیں نا تو میں ان کو برداشت کر لیتی. اب سوچئے, اس جملے پہ غور کیجئے. ایک بیوی ایک سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی, ایک بیوی کو. لیکن ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی یہ کہتی تھی کہ ہمارے میاں کے پاس 3 اور بیویاں ہوتی, ان کو تو میں برداشت کر سکتی مگر ان کتابوں کو برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے کہ جب دیکھو یہ لگے ہوئے ہیں کتاب میں. یعنی یہ 3 بیویوں کے ساتھ اتنے مشغول نہ ہوتے جتنے یہ کتابوں کے ساتھ مشغول رہتے. امام محمد رحمت اللہ علیہ پوری رات جاگتے تھے. کسی نے ان کو نصیحت کی کہ آپ رات کو سو جایا کریں, آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا یہ کہہ کر سو جاتی ہے کہ اگر ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو ہم امام محمد کے پاس جائیں گے. اگر امام محمد بھی سو گئے تو پوری دنیا آرام سے سو جاتی ہے. اس وقت بھی ہم سب آرام سے سو جاتے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں. بھئی کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس مسئلے کو حل کرنا تو بہت ضروری ہے. کوئی مسئلہ ہمیں پیش آیا اور ہمیں پتہ نہ چلا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کو ہم راضی کیسے کریں. کتنا اہم مسئلہ, لیکن پھر بھی ہمیں کوئی فکر نہیں, ہم سو جاتے ہیں آرام سے. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم علماء سے پوچھ لیں گے, مفتیوں سے پوچھ لیں گے. ان علماء کی وجہ سے, ان مفتیوں کی وجہ سے ہمیں کتنی راحت ملتی ہے.
تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری دنیا یہ کہہ کر سو جاتی ہے کہ اگر ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم امام محمد کے پاس جائیں گے. اگر امام محمد بھی سو گئے تو اس میں تو دین کا ضیاع ہے, دین ضائع ہو جائے گا. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کرتے ہیں, جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ایک مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے اس وقت. مکاتب کے مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے. مکاتب سے تعلق رکھنے والے جتنے مسائل ہیں ان میں سے کسی مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے, یہ غور کر رہے تھے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے تھے کہ لذات الافکار خیر من لذات الابکار. قرآن اور حدیث میں مسائل کو ڈھونڈنے کے لیے غور و فکر کرنا, اس میں ہمیں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ کنواری لڑکی سے ہم بستر ہونے میں بھی اتنا مزہ نہیں آتا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے محو ہو جاتے ہوں گے یہ. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مکاتب کے مسئلے میں غور کر رہے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا, یعنی طلب علم کی حالت میں انتقال ہوا. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ موت کی سختی کیسے رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے میں مکاتب کے مسئلے میں غور کر رہا تھا, بہت دھیان لگا کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور جب میں اس مسئلے کو حل کر کے فارغ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ اب میں دنیا میں نہیں ہوں, میں آخرت میں آ گیا ہوں. ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ذرا دروازہ بند ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دروازہ بند ہو رہا ہے. باہر کوئی ہوٹ ہوتا ہے تو ہمیں فوراً پتا چلتا ہے کہ ہوٹ ہو رہا ہے. بارش شروع ہو جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پر موت طاری ہوئی, فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے چلا گیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ اسی کام میں لگے رہے, یعنی آخرت میں جانے کے بعد بھی اس کام میں لگے ہوئے تھے. اور کہتے کہ جب میں نے سر اٹھایا اس مسئلے کو حل کرنے سے فارغ ہو کر تو مجھے پتا چلا کہ میں اب دنیا میں نہیں ہوں, میں تو آخرت میں آ گیا ہوں. کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہوئی. تو کیا کہا اللہ نے؟ تو کہ اللہ نے مجھے پوچھا کہ محمد کیا چاہتے ہو بتاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں بھی ایسے طالب علم بنائے, اللہ ہمیں بھی ایسے طالب علم بنائے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کیا ہوا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے احمد کے لیے جنت میں نے ایک خاص جوڑا تیار کروایا ہے, وہ لا کر کے پہناؤ. خاص جوڑا ہے اس کے لیے, احمد کے لیے بنایا ہے میں. اور میرے احمد کے لیے میں نے سونے کی جوتیاں بنوائی ہیں, وہ لا کر کے پہناؤ. فرشتوں کو خدمت میں لگایا. میں نے جنت میں خاص جوڑا بنوایا ہے احمد کے لیے, وہ لاؤ. اور خاص جوتیاں بنوائی ہے, وہ پہناؤ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا شرمندہ تھا کہ اللہ کے لیے دنیا میں کچھ کر نہیں سکا, پھر بھی اللہ نے میرا اتنا اعزاز کیا. تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کس عمل کے صلے میں آپ نے مجھے دیا؟ جن لوگوں کی زندگیاں حصول علم میں اور اس علم پر عمل کرنے میں گزری, جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا
اس علم کی حفاظت کے لیے وہ اللہ کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کس عمل کے صلے میں آپ مجھے یہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ تم نے میری کتاب کے سلسلے میں ایک عقیدے کے خاطر بہت مشقتیں جھیلی ہیں. قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ سب کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، صرف تم کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے. اس عقیدے کی تم نے حفاظت کی تھی، اس کے عوض میں آج یہ تمہارا اکرام ہو رہا ہے. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ اللہ آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو میرے بھائیو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارے حضرات مزکہ مجلہ تھے، ان میں اعلیٰ درجے کی تواضع تھی، اللہ کی اعلیٰ درجے کی ان کو معرفت حاصل تھی، اس لیے وہ اپنے کسی عمل کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ میرا یہ عمل بھی اس قابل ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگا جا سکے. یہاں تو کوتاہیاں ہی کوتاہیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعلیٰ درجے کی معرفت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، تو آپ نے جو نماز پڑھی ہوگی ایسی نماز اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں پڑھ سکتا. اس کے باوجود معمول کیا تھا ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ اللہ سے عرض و معروض کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی استغفار کرتے تھے کہ اللہ یہ نماز اس قابل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں پیش کی جا سکے، مجھے معاف فرما دے. ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں، اور کسی بھی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل بنانا ہو تو اس کے ساتھ استغفار، عاجزی، تواضع، انکساری کو ملاؤ، تب اس عمل میں کچھ نہ کچھ جان پیدا ہوگی. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے محمد کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہا کہ اللہ آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. تو کہا اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے فرمایا کہ محمد کچھ اور مانگو، اگر تمہاری مغفرت کرنا نہ ہوتا تو ہم تمہیں عالم ہی نہ بناتے. ہم نے تمہیں عالم اسی لیے تو بنایا کہ ہم تمہاری مغفرت کرنا چاہتے تھے، اور کچھ مانگو. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا کہ آخری لمحات ہیں، چند سانس رہ گئے ہیں، اور ان کے ایک شاگرد ان کو ملنے کے لیے چلے گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور انہوں نے علمی بات شروع کر دی، انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے. سوال کیا کہ رمی کس حالت میں کرنا افضل ہے، زمین پر کھڑے ہو کر یا اونٹ پر سوار ہو کر، کس حالت میں رمی کرنا افضل ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اب دو باتوں میں سے ایک بات کہنی تھی کہ زمین پر کھڑے ہو کر یا یہ کہ اونٹ پر سوار ہو کر، دو باتوں میں سے ایک بات کہی. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم نے غلطی کی، یہ جواب صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے اگر زمین پر کھڑے ہو کر رمی کرنا افضل ہے پہلے کہا تو کہا کہ یہ غلط ہے، تب دوسرا جواب ایک ہی رہ گیا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے. قرآن اور حدیث پر کتنی نظر، مسائل کا کتنا استحضار، یہ موت سے 5 منٹ پہلے کا واقعہ ہے. بستر میں ہے، بیمار ہیں، لیکن بستر میں پڑے پڑے یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں میری بیوی کے بارے میں میرے شاگرد کو کچھ کہوں کہ ذرا خالہ کا خیال رکھنا ہمارے مرنے کے بعد، میرے بچوں کا خیال رکھنا میرے مرنے کے بعد، تم میرے خاص شاگرد ہو. یہ نہیں، دل میں یہ خیال آیا کہ ایک مسئلہ سکھا دوں.
ذرا پوچھ لوں انہیں یہ مسئلہ معلوم ہے یا نہیں. پوچھا تو معلوم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ غلط ہے, یہ بھی غلط. زمین پر کھڑے ہو کر کے رمی کرنا یہ بھی غلط, اونٹ پر سوار ہو کر کے رمی کرنا یہ بھی غلط. دونوں جائز ہے مگر افضل کیا ہے, بہتر کیا ہے. یہ بھی غلط, یہ بھی غلط. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. کل رمین بعدہ رمیون, کل رمین بعدہ رمیون فہو راجلا افضل, وکل رمین لیس بعدہ رمیون فہو راکبا افضل. ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے, اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے وہ اونٹ پر سوار ہو کر کرنا افضل ہے. 10ویں ذوالحجہ کو, رمی کے پہلے دن کو, صرف جمرۃ العقبہ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہے, بڑے شیطان پر کنکریاں پھینکی جاتی ہے, اس کے بعد کوئی رمی نہیں ہے, تو اونٹ پر بیٹھ کر کرنا افضل ہے. اور 11ویں کو اور 12ویں کو اور 13ویں کو تینوں کو رمی کی جاتی ہے. تو جب سب سے پہلے چھوٹے شیطان پر جائیں گے تو اس کے بعد رمی ہے. یہ زمین پر کھڑے ہو کر رمی کرنا افضل ہے. دوسرے کے پاس جب جاتے ہیں آپ دوسرے جمرے پر تو اس کے بعد ایک اور رمی ہے, اس لیے زمین پر کھڑے ہو کر رمی کریں گے. اور جب بڑے شیطان پر آئیں گے تو اس کے بعد رمی نہیں ہے, اونٹ پر سوار ہو کر کے رمی کریں گے. یہ شاگرد کہتے ہیں کہ اتنی بات سن کر کے میں نے اجازت لی, میں نے اجازت لی اس لیے کہ عیادت کرنے کے لیے جب جائیں, کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں, تو سنت یہی ہے کہ 10, 12, 15 منٹ بیٹھ کر کے آدمی کو اٹھ جانا چاہیے. آج کل اس میں بھی غلطی ہوتی ہے. ایک غلطی تو یہ ہے کہ ہم بیمار پرسی کرتے ہی نہیں. ایک غلطی یہ ہے آج کل یہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو عیادت اور تعزیت ہو جاتی ہے یہ سب کے لیے سہولت ہو گئی ہے. تو اس کا بھی فائدہ ہے, اس کا بھی بڑا فائدہ ہے اس کا کہ آپ دور ہیں, آپ بزی ہیں, بر وقت پہنچ نہیں سکتے. تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اب کیسے تعزیت کریں, تو ماشاءاللہ بر وقت تعزیت ہو جاتی ہے. ابروڈ, ملک سے باہر کسی کے یہاں کوئی حادثہ پیش آیا اور آپ فوراً فون کرتے ہیں, ان کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے, میسج بھیجتے ہیں, تسلی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں آسانی کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں وہاں بھی ہم ٹیکسٹ میسج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. جانا چاہیے, تعزیت بھی کرنی چاہیے, عیادت بھی کرنی چاہیے, ایک مسلمان کا حق ہے ہم پر. دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ عیادت کے لیے جاتے ہیں, تعزیت کے لیے جاتے ہیں, خاص طور پہ عیادت کے معاملے میں تو ہم خیال کر کے نہیں جاتے کہ ہم کس وقت جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بیمار ہے, تو اس کی بیماری کے کچھ تقاضے ہوں گے, یہ خیال کر کے نہیں جاتے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا خیال کر کے جاتے ہیں تو جانے کے بعد پھر مریض کس حالت میں ہے اس کا ہم خیال نہیں کرتے. بھئی مریض اگر شریف الطبع ہے, اس کی طبیعت میں شرافت ہے, تو وہ منہ تو نہیں چڑھائے گا نا, اس کے یہاں مہمان آئے ہیں, وہ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ آپ تشریف لے جائیے. آپ سے اتنی بے تکلفی نہیں ہے تو آپ کی وجہ سے وہ کرسی میں بیٹھا ہے, صوفے پر بیٹھا ہوا ہے, اس بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہوگی, بس بیٹھے ہی رہتے ہیں. ایسے شخص کو دیر تک بیٹھنا چاہیے جس کو یہ یقین ہو کہ میرے یہاں بیٹھنے سے ان کو سکون ملے گا, اور میں اگر اٹھ گیا تو ان کو بے سکونی ہوگی. کبھی کبھی لوگوں کا آنا جانا اتنا رہتا ہے کہ وہ مریض جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتا.
گھر کی عورتیں بیچاری پریشان رہتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا مریض کس حال میں ہے، کھانا پینا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ میں نے اختصاراً چند باتیں عرض کر دی. ہر چیز کے آداب سیکھنے چاہیے. ہماری شریعت جو ہے بہت جامع ہے، بہت کمپریہنسو ہے. پھر وہاں جا کر کے کیا بات کرنی چاہیے، ہر شخص جا کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا ہوا ہے. ہر شخص علاج بھی بتلاتا ہے، آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، آپ یہ کرو. اور بسا اوقات جو ہے وہ نہ کہنے کی بات بھی کہتا ہے آدمی. یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، اس سے تو بہت کم لوگ بچتے ہیں. اللہ آپ پر رحم فرمائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک لطیفہ بھی لکھا ہے شرح مشکات میں کہ ایک صاحب بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے دوسرے صاحب پہنچے. اب وہ بیٹھے رہے تو بیمار کو جب موقع ملا کسی سے بات چیت کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی کثرت سے آمد و رفت نے مجھے ذرا بیمار کر دیا ہے، طبیعت میری آج اور زیادہ خراب ہے، لوگ بہت آج جا رہے ہیں. تو صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ میں دروازہ بند کر دوں، اندر سے دروازہ لاک کر دوں تاکہ لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے اور میں اور آپ ہی رہ جائے. تو بیمار نے کہا کہ ضرور دروازہ بند کر دیجئے، مگر اندر سے نہیں، باہر سے تشریف لے جائیے اور باہر سے دروازہ بند کیجیے. تو وہ شاگرد جو تھے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ سمجھدار تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت تو علمی کام میں مشغول ہو گئے، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو، تو کہا حضرت مجھے اجازت. کا بہت اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بستر کے پاس سے اٹھا، یہ گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے پاس بستر سے اٹھا اور ابھی گھر کے دروازے تک پہنچا کہ اندر سے اعلان ہوا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا ہے. آخری سانس تک بس. اللہ تعالی شانہ نے علماء کی جماعت کو اس علم کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ علم کی نہ مٹنے والی بھوک عطا فرماتے ہیں، نہ بجھنے والی پیاس عطا فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نام سنتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اجمی تھے، اجمی، لیکن عرب عجم سب کی گردنیں ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے. ایسا علمی شاہکار امت کو دے کر کے گئے. یہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی طلب علم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر میں ہوتا ہوں اور میرے خرچے کے پیسے کو پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی. ہمارے زمانے کی طرح بینک اکاؤنٹ تو تھے نہیں. تو میں بغداد میں ہوں، خط کے ذریعے بتایا کہ میں بغداد میں ہوں اور بخارا سے میرے پیسے اب روانہ کرنے ہیں، تو کوئی بغداد تک آنے والا ہوگا تو روانہ کریں گے. پھر وہ بغداد پہنچا تو میں بغداد سے کہیں اور چلا گیا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو پیسے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پتے چباتا تھا اور اوپر سے پانی پی جاتا تھا، لیکن طلب علم کو نہیں چھوڑا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ علم جو ہے بڑی محنتوں سے پہنچا ہے. اور آج بھی مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں تو یہ پرانی داستانیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، تو ان داستانوں کے مقابلے میں اگر اس وقت جو مدارس کے حالات ہیں ان کو دیکھا جائے تو بہت آرام میں ہے ہمارے طلبہ. لیکن اس وقت گھروں میں جو آرام ہے، جس آرام سے
ان مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے دوست احباب بھائی بہن لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں مدرسے میں آج بھی قربانی ہے، آج بھی قربانی ہے۔ ان کے نظام الاوقات آپ دیکھیں کہ 24 آور کا ان کا ٹائم ٹیبل کیسا ہے، کتنے مشغول رہتے ہیں، کتنی کتابیں ان کو پڑھنی پڑتی ہے، امتحانات آتے ہیں تو کتنا ان کو یاد کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں بورڈنگ میں جو کھانا ملتا ہے وہ کھانا پڑتا ہے، اچھا ملتا ہے کھانا الحمدللہ، لیکن گھر کی طرح تو نہیں نا۔ پہلے زمانے میں گھر میں کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی، دوپہر کو جو کھانا پکا ہے وہ کھا لو، شام کو جو کھانا پکا ہے کھا لو۔ آج کل گھروں کے اندر جو جی میں آئی وہ کھاؤ، نہیں امی مجھے یہ نہیں کھانا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، میں ٹیک اوے کھا لوں گا۔ گرمی کے موسم میں دن میں جتنی مرتبہ آئس کریم کھانی ہو گھر کے بچے کھا سکتے ہیں، مدرسے میں ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے۔ اور جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، کم تنخواہوں پر یہ کام کرتے ہیں، کم تنخواہوں پر۔ یہ اگر اس کام کو چھوڑ دیں اور کوئی اور کام کر لیں، وہاں ان کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں۔ اور اب جیسے انگلینڈ کے اندر جو مدارس ہیں، ان مدارس سے فارغ ہونے والے بچے ہیں تو یونیورسٹیوں میں ایسے ایسے کورسز شروع ہو گئے ہیں کہ مدرسے کی سند کی بنیاد پر اگر وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہے تو ان کو فوراً داخلہ مل جائے گا، اور 2 سال میں ان کو ایسی کوئی ڈگری مل جائے گی کہ وہ بڑی تنخواہ والا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں۔ تو جو حضرات نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کرتے اور کہ نہیں میں امامت کراؤں گا، میں بچوں کو پڑھاؤں گا، میں مدرسے میں پڑھاؤں گا، میں فل ٹائم یہی ٹریڈیشنل کام کروں گا اپنا، یہ ان کی قربانیاں ہیں، قربانیاں ہیں ان کی۔ آج مہنگائی کتنی بڑھ گئی، اور مہنگائی بڑھنے کے بعد اب ائمہ سے پوچھئے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے آپ کی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہوا؟ آپ دارالعلوم کے اساتذہ سے پوچھئے کہ آپ کی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہوا؟ پھر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں، فل ٹائم یہی کام کرتے ہیں، سائٹ پر اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ بائی چوائس ہے، یہ علماء جو خدمت کر رہے ہیں آج بائی چوائس خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں میرے بھائیوں یہ جو علماء خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ جو طلبہ پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی جتنی خدمت ہم کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ جو خالص دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا کو سائڈ لائن کر دیا ہے، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ 24 آورز ان کا کام ہی یہ ہے، یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں بس اور کچھ نہیں کرتے، یہ امامت کراتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، یہ طلب علم میں مشغول ہے۔ ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی ہم خدمت کریں گے تو اللہ بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ جو سب سے پہلی جماعت صفہ پر آ کر کے پڑ گئی تھی، اور مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور محفوظ کریں، محفوظ کریں، محفوظ کریں۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ جاتے تھے، بشرطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھدار تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہیں پتا تھا کہ کب جانا ہے کب نہیں جانا ہے۔ تو یہ سن سن کر اور دیکھ دیکھ کر، باقاعدہ کلاسیں نہیں چلتی تھی، ساتھ ساتھ رہتے تھے، سن سن کر اور دیکھ دیکھ کر چیزوں کو محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے انہوں نے آگے پہنچایا۔
اور پھر جنہوں نے ان سے لیا انہوں نے آگے پہنچایا، جنہوں نے ان سے لیا انہوں نے آگے پہنچایا، جنہوں نے ان سے لیا انہوں نے آگے پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ نے حد کر دی، ابو ہریرہ نے حد کر دی۔ بھئی کیوں حد کر دی؟ کہ کوئی بھی موضوع ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً بول پڑتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بول پڑتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ اٹھتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعض لوگ کہتے تھے کہ یار ابو ہریرہ بھی حد کرتا ہے، ہر چیز میں اس کے پاس حدیث ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام نہیں لگاتے تھے کہ جھوٹ بولتے ہیں، تعجب ہوتا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جھنجھلاتے تھے کہ بھئی آپ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں، بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں؟ آپ لوگوں نے اتنی محنت نہیں کی جتنی میں نے کی ہے، اس لیے میں زیادہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا ہے کہ میں بالکل فارغ ہو گیا تھا اسی کام کے لیے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو انصاری بھائی ہیں وہ مشغول رہتے تھے کھیتی باڑی میں، اور ہمارے مہاجر بھائی ہیں وہ مدینہ منورہ آ کر تجارت میں لگ گئے تھے، تو ان کو ان کی تجارت مشغول رکھتی تھی۔ اور ابو ہریرہ وَإِنِّي أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں چپکا رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہ یہ فرق ہے، انصار کھیتی باڑی میں، مہاجر تجارت میں، اور میں وَإِنِّي أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چپکا رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مجھے عمدہ کپڑے نہیں ملتے تھے، مجھے عمدہ کھانے نہیں ملتے تھے، میرا کوئی خادم وادم نہیں تھا، میں چپکا رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیوں چپکا رہتا تھا؟ بِشِبْعِ بَطْنِی، علم سے میرے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اس لیے چپکا رہتا تھا، علم سے میرے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ اور دوسری توجیہ اس کی شارحین نے یہ کی ہے کہ میں چپکا رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیٹ بھر کھانا مل جائے اس پر، یعنی میں ادھر ادھر کوئی اچھے اچھے کھانے نہیں ڈھونڈتا تھا، بس اتنا کہیں سے مجھے مل جاوے، 2-4 کھجوریں جس سے میرا پیٹ بھر جاوے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میرا ذہن جو ہے، ذہن نہ گھر میں، نہ بیوی میں، نہ بچوں میں، نہ تجارت میں، نہ کھیتی باڑی میں، نہ کھانے پینے میں، نہ پہننے میں، میرا ذہن صرف رہتا تھا حصول علم میں۔ اور نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس کا اتنا زیادہ شوق تھا اور ذوق تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد نہیں رہتا، جس مقصد کے لیے یہاں پڑا ہوا ہوں اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر پھیلا دو میرے سامنے۔ تو میں نے چادر پھیلا دی، اوپر جو میں نے چادر اڑی ہوئی تھی وہ میں نے پھیلا دی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے لپ بھر کر لیا، ایسا فغرف بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے لپ بھر کر لیا، یعنی اس طرح کیا، اور یوں کر کے میری چادر میں ڈال دیا، خالی تھا، ڈال دیا، اور ڈال دینے کے بعد مجھ سے کہا کہ ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لو اور سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ کہ میں نے سینے سے سمیٹ کر کے لگا لیا۔ کیا تھا اس میں؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا تھا، مگر علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہاتھ خالی تھے مگر علم کے خزانوں سے بھرے ہوئے تھے۔
ہاتھ خالی تھے دونوں، لیکن علم کے خزانوں سے بھرے ہوئے تھے. بس وہ علم کا خزانہ یوں کر کے رکھ دیا اور کہا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو. سینے سے لگا دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بس اس دن سے لے کر آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی میں نے دیکھی، جو بات بھی میں نے سنی، نہیں بھولا. تو یہ طلبہ کے لیے بہت مفید ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اپنا ذہن جو ہے وہ کسی چیز میں مشغول نہ ہونے دے. اپنا ذہن کسی چیز میں مشغول نہ ہونے دے. اسی لیے طالب علم جو ہے جب تک پڑھ رہا ہوتا ہے تو شادی نہیں کرتا. شادی بھی ہو جاتی ہے، مواقع ایسے آتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں، شادی کر لیں، لیکن شادی نہیں کرتے طلبہ. کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ شادی کریں گے تو پھر اپنی فکر بھی ہوگی اور بیوی کی فکر بھی ہوگی، پھر بچہ ہوگا، اب ایک اور فکر ہو گئی. اب گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر کے مالک نے کہا کہ بھائی 2 مہینے کے بعد خالی کرنا ہے تم کو گھر، یہ فکر ہو گئی. بچہ گھر میں بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے. یہ ذہن جو ہے وہ خالی رہے، کسی چیز میں مشغول نہ ہو. اسی وجہ سے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے دور تک، بلکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور تک مشائخ طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ ذہن 2 کاموں میں مشغول ہو جائے گا. 2 کاموں میں مشغول ہو جائے گا، اصلاح کا کام اور پڑھنے کا کام. تو کہاں یہ کرتے تھے کہ بھائی فارغ ہونے کے بعد آنا، پہلے یہ علم حاصل کر لو پھر فارغ ہونے کے بعد آنا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پھر تھوڑا اس میں تغیر آیا اور مشائخ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد یہ کیا کہ بھئی ہم تو ان کو بیعت اس لیے نہیں کرتے کہ طلب علم کی مشغولی کے ساتھ ان کے ذہن میں ایک دوسری مشغولی آ جائے گی، مگر یہ تو پہلے ہی سے 10 چیزوں میں مشغول ہیں. یہ فٹ بال میں مشغول ہیں، کرکٹ میں مشغول ہیں، دوستیوں میں مشغول ہیں، ان کے تو بہت ساری مشغولیاں ہیں، بازار کی مشغولی ان کے ذہن میں ہے. تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ ان کو بیعت کر لیا جائے اور اصلاح کی راہ میں چلایا جائے، تاکہ اس کی برکت سے یہ 10 چیزیں جو ہے ان کے ذہنوں سے نکل جاوے اور صرف 2 چیزیں رہ جاوے. ذہن خالی رہے. طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو خالی رکھے، اور سالک کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ذہن کو خالی رکھے. اسی لیے طلبہ کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ بھئی دوستیوں میں مت پڑو، دشمنی میں بھی مت پڑو. دشمنی میں بھی ذہن مشغول رہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کون کون دوستی کر رہا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. دشمنی بھی نہیں چاہیے، دوستی بھی نہیں چاہیے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر دوستیوں میں پڑ گیا تو ناکام رہے گا. اور طالب علم کتنا ہی کن ذہن کیوں نہ ہو، اگر دوستی سے بچ کر کے رہا تو کسی نہ کسی درجے میں کام کا بنے گا. اور یہاں طلبہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود غور کیجئے، پڑھائی کے زمانے میں ہمارے اوپر ادوار آتے ہیں. بعض طلبہ بہت ہی شریف ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو شروع سے لے کر آخر تک دوستیوں میں نہیں پڑھتے، وہ پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں. یونیورسٹی کے طلبہ ہوں، مدرسے کے طلبہ ہوں، اور کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں کہ دوستیوں میں پڑے رہتے ہیں. تو دوستیوں والوں سے پوچھئے کہ گریڈ کا کیا ہوا، امتحانات میں کیا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ کبھی دوستی میں پڑ گئے، کبھی دوستی سے نکل گئے. تو وہ غور کریں کہ دوستیوں والے پیریڈ میں تعلیم کیسی تھی اور جب دوستیوں سے نکلے تھے اس وقت تعلیم کیسی تھی. تو طالب علموں کے لیے ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ذہن خالی رہے بالکل. اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شوال میں پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے،
پھر شعبان میں گھر جاتے تھے، چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جاتے تھے، شوال میں آ جاتے تھے تو شعبان میں گھر جاتے تھے. حالانکہ دیوبند اور تھانہ بھون میں اتنا فاصلہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ گھر جائیں گے تو وہاں کے سارے احوال معلوم ہوں گے، خبریں ساری ملیں گی. اور گھر سے جو خطوط آتے تھے تو حضرت فرماتے کہ ہم نے ایک مٹکا رکھا تھا، ایک مٹکا، یہ مٹی کا برتن، ایک مٹکا رکھا تھا. گھر سے خط آتا تھا کسی کا بھی تو لیٹر جو ہے ہم اس مٹکے میں رکھ دیتے تھے. اور شوال سے لے کر شعبان تک خط کو نہیں پڑھتے تھے، جتنے خطوط آتے تھے اس میں. شعبان میں امتحان سے فراغت ہو گئی اور اب گھر جانے کا وقت آیا، تب جا کر کے ہم خط پڑھتے تھے تو ہمیں پتا چلتا تھا کہ فلاں کے ہاں اولاد ہوئی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کی شادی ہوئی ہے. کیوں نہیں پڑھتے تھے بھائی؟ کہتے اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ علم میں یکسوئی نہیں رہے گی، سولیٹیوڈ آف مائنڈ نہیں رہے گا. ذہن منتقل ہوگا کہ یار گھر میں شادی ہو رہی ہے، ہم بھی وہاں ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، آج سب کھانا کھا رہے ہوں گے، آج بارات جا رہی ہوگی. اتنا بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. انتقال کی خبر آئے گی تو دل میں صدمہ ہوگا کہ وہ دادا کا انتقال ہو گیا، نانا کا انتقال ہو گیا. اس طرح سے طالب علم یکسوئی کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وارث بن کر حکیم الامت بنتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات یہ بتائی کہ کسی چیز میں نمبر 2 محنت بہت زیادہ، ہر وقت لگے ہوئے ہیں کام میں. نمبر 3 دعائیں لینا، اپنے بڑوں سے دعائیں لینا. اور نمبر 4 بہت دھیان سے پڑھنا، دھیان سے پڑھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. اتنے فیمس ہو گئے تھے کہ ابو ہریرہ کو بہت حدیثیں یاد ہیں. تو کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا ایک ایسے آدمی کو جس کے بارے میں حضرت کو یہ خبر پہنچی ہوگی کہ یہ بھی ایسا کہتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ رات عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ ان کو دیکھا ہوگا کہ یہ ہے. اور یہ کہتے کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو میں بتلاتا ہوں کہ ابو ہریرہ کیوں بہت حدیثیں بیان کرتا ہے. گزشتہ رات عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قرات کی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی کہ مجھے نہیں معلوم. تو کہ آپ عشاء میں نہیں تھے؟ تو کہ تھا نہیں عشاء میں. تو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی تھی. اور پھر چلے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اس کو بتلا دیا کہ ابو ہریرہ اس لیے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے کہ دھیان سے سنتا ہے، دھیان سے دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو. تو درسگاہ میں وقت پر پہنچ جائے، وقت پر پہنچ جائے، غیر حاضر تو بالکل نہ ہو. غیر حاضر، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم اگر مدرسے سے ایک سبق کی غیر حاضری کرتا ہے، ایک سبق کی غیر حاضری کرتا ہے تو 40 دن کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ایک دن کی غیر حاضری، ایک سبق میں نہیں گیا تو اس سبق میں اب 40 دن تک آپ کو برکت نہیں ملے گی اس لیسن میں. دیکھو اسکول کا علم، کالج کا علم، یونیورسٹی کا علم، اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. اس کے تقاضوں میں اور اس کے تقاضے میں فرق ہے. وہاں اگر غلطی ہو جائے، یہاں اگر غلطی ہو جائے تو فرق ہے. آج کل لوگوں کے اذہان بدل رہے ہیں اور یہ ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں کہ علم سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بھی ہو گئے نا، ان کو یہی نظر آتا ہے کہ بھئی اسکول کے اندر بھی ٹیچر بولتا ہے اور طالب علم سنتا ہے. اور اگر غیر حاضری ہو جاتی ہے تو طالب علم اس دن کا لیسن پڑھ لیتا ہے کتابوں میں سے اور اس کو وہی چیز معلوم ہو جاتی ہے
جو کلاس میں ٹیچر نے پڑھائی تھی, اور اگر کسی جگہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے پوچھ لے, یہ نظر آتا ہے. تو کہا جو اسکول میں ہوتا ہے وہی یہاں ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے. یہاں علم کے ظاہری الفاظ بھی منتقل ہوتے ہیں اور علم کا نور بھی منتقل ہوتا ہے. اب استاد سے آپ نے علم اخذ کیا تو الفاظ بھی استاد کی زبان سے منتقل ہوئے اور اس علم کا نور بھی سینے سے سینے میں منتقل ہوا. اور اس چیز کو آپ اگر اپنے ساتھی سے پڑھ لیتے ہیں تو استاد کا نور اس میں منتقل ہوا اور وہاں سے یہاں منتقل ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ ساتھی کس درجے کا ہے اور اس نے استاد سے کتنا نور اخذ کیا ہے, فرق تو ہوگا نا. پھر بیچ میں جو ہے ایک واسطہ آ گیا, ایک واسطہ بڑھ گیا. وہ نور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چلا تھا تو استاد سے آتا, اور واسطہ تو ایک واسطہ بڑھ گیا. میں آپ کو خود اپنی بات بتاتا ہوں, پتہ نہیں دوسرے طلباء کو ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے یا نہیں. بعض اسباق میرے ایسے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے, کلاس میں جانے کے قابل نہیں تھا تو چھوٹے اسباق. تو جب کتابیں پڑھانے کا وقت آیا تو کیپبلٹی تو سیم رہتی ہے نا, اس لیسن یہ لیسن پڑھاؤ, یہ لیسن پڑھاؤ, یہ تھرڈ پڑھاؤ, فورتھ لیسن پڑھاؤ, ففتھ لیسن پڑھاؤ. ایکیڈمک کیپبلٹی جو ہوتی ہے وہی رہتی ہے. وہ کتاب جو ہے وہ بھی بگننگ سے لے کر اینڈ تک ایک ہی معیار کی ہوتی ہے, ایک ہی لیول کی کتاب ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے 2 پیجز بہت مشکل ہے اور پھر 2 پیجز ایزی ہے, وہ جنرلی سیم ہوتی ہے. لیکن مجھے خود کو یہ محسوس ہوا جب کتابیں پڑھانے کا وقت آیا کہ جب میں اس حصے پر آ جاتا تھا جو میں نے ڈائریکٹ استاد سے نہیں پڑھا تھا اور اپنی محنت سے میں نے حل کیا تھا, وہاں پر پڑھانے کے لیے مجھے تیاری کرنے میں محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی. جو استاد سے پڑھا ہے اس میں اگر تیاری کرنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو اس میں 1 گھنٹہ لگے گا, اور استاد سے جو پڑھا ہے اسے سمجھاتے ہوئے بھی بہت آسانی معلوم ہوتی ہے, اور جو استاد سے نہیں پڑھا ہے اس کو پڑھاتے ہوئے ذرا دقت محسوس ہوتی ہے. پڑھا تو دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ طالب علموں کو احساس نہ ہو, لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ کنسنٹریشن رکھنے کی ضرورت ہے آج. اور ابھی تو بخاری شریف کے علاوہ دوسری کتابوں کی تدریس نہیں ہے, مگر میں جب دارالعلوم بری میں نے 3-4 سال پڑھایا, پھر یہاں بھی ابتدائی کتابیں پڑھائی, تو وہ میں نے مارکنگ کہیں نہیں کی ہے کہ اس جگہ پر میں غیر حاضر تھا. لیکن جب پڑھاتے پڑھاتے میں مطالعہ کرتا تھا تو جب اس مقام پر پہنچتا تھا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ میں اس سبق میں غیر حاضر رہا ہوں. اتنا کلیئر مجھے پتا چلتا تھا. اس لیے طالب علم کو غیر حاضر کبھی نہیں رہنے کا. نمبر 1 غیر حاضر کبھی نہیں. نمبر 2 لیٹ بھی نہیں جانے کا. اسے کہ آپ لیٹ جاتے ہیں تو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں حاضر ہوں, مگر وہ پہلی 10 منٹ تو آپ غیر حاضر رہے نا, غیر حاضر رہی, پوری غیر حاضری تو رہی نا 10 منٹ. وہ 10 منٹ استاد سبق سنتے سنتے بھی کبھی کبھی کچھ بولتا ہے, اس سے آپ محروم رہ گئے. بہت کام کی بات آ جاتی ہے کبھی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پڑھتا رہا کئی سالوں تک, تو میں الگ بستی میں رہتا تھا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ الگ بستی میں رہتے تھے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے فجر کی نماز میری بستی میں پڑھی ہو اور پھر میں گیا ہوں. نہ, میں نے ہر نماز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں پڑھی کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں, تھوڑا سا بھی لیٹ نہ ہو جاؤں. اور یہ ہمارے اکابر جن کے ہم نام لیوا ہیں
ان کے کمالات میں، ان کے امتیازات میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں مدرس ہے جو پورے سال میں کبھی بھی غیر حاضر نہیں رہا، یہ وہ مدرس ہے جو ہمیشہ وقت سے پہلے کلاس روم میں داخل ہوتا ہے، یہ وہ مدرس ہے جو کبھی بھی کلاس سے پہلے، سبق ختم ہونے سے پہلے درسگاہ سے نہیں نکلتا۔ یہ امتیازی چیزیں تھی، آج کل یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ نہ طالب علم کو تاخیر سے آنا چاہیے، نہ استاد کو تاخیر سے آنا چاہیے، اور نہ طالب علم کو جلدی جانا چاہیے، نہ استاد کو جلدی جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، ہاسپٹل کا اپوائنٹمنٹ ہے، تو ایکسپرٹ سے مشورہ لے کر کے اگر اس کو ڈیفر کیا جائے چھٹی والے دن تو کرنا چاہیے۔ سبق نہیں چھوٹنا چاہیے، سبق نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سبق میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر حاضری نہیں، 5 منٹ بھی لیٹ نہیں، اور سبق میں جسم بھی حاضر رہے اور دل دماغ بھی حاضر رہے۔ اس لیے کہ آپ کلاس میں تو جا کر کے بیٹھ گئے وقت پر، اب ذہن کہیں ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو دوسری چیزوں سے خالی رکھیں گے تو سبق سے باہر ذہن نہیں جائے گا، یہی رہے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ ادب سے بیٹھ کر کے علم حاصل کرے۔ دیکھو اللہ جل جلالہ عام نوالہ علم کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں یا نہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے براہ راست ملتا ہے یہ علم۔ طالب علم اگر صحیح محنت کرتا ہے تو کن ذہن طالب علم کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے اجل شاگرد حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے قاری تھے، اور جامعہ خیر المدارس میں آپ مدرس تھے، اور درس و تدریس کے آپ کے اوقات تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ رجوع بہت زیادہ تھا، لوگوں کا ڈیمانڈ بہت زیادہ تھا، تو لوگ جو ہیں دوسرے اوقات میں بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو تہجد سے پہلے بھی پڑھا رہے ہیں، تہجد کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں، اور ایسی نوبت بھی آتی تھی ہمارے ان اکابر کے یہاں، حالات میں پڑھتے ہیں کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کہ حضرت آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے، تو کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، مگر وہ طالب علم چپک جاتا تھا کہ نہیں حضرت کچھ وقت نکالو میرے لیے، میں بہت دور سے آیا ہوا ہوں۔ تو پھر استاد محترم کہتے تھے کہ دیکھو ایک ہی وقت ہے میرے پاس، جب میں گھر سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور مسجد سے واپس گھر آتا ہوں، تو نماز کے وقت میں تم میرے گھر میں باہر آ کر کے کھڑے رہو، جب میں نکلوں تو تم سبق پڑھنا شروع کر دو، میں پڑھاؤں گا مسجد تک، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے واپس جاتے جاتے میں تم کو پڑھاؤں گا۔ دیکھو میرے پاس بالکل وقت نہیں، وضو کے وقت آپ کو میں پڑھا سکتا، تو وضو کرتے کرتے پڑھا رہے ہیں۔ ایسے ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں۔ تو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے مشغول رہتے تھے، اتنے مشغول، مگر علمی زندگی کے ساتھ عملی زندگی کتنی اونچی تھی، روزانہ 20 سپارے پڑھنے کا معمول تھا، روزانہ 20 سپارے پڑھنے کا معمول تھا، بڑے اللہ والے تھے۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے، ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ حضرت درس گاہ میں وقت سے پہلے 5 منٹ نہ آتے ہو، وقت سے پہلے 5 منٹ، وقت سے 5 منٹ پہلے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی 5-10 منٹ نہ رہتے ہو، 5-10 منٹ جلدی آ جاتے، 5-10 منٹ بعد میں۔ اور اگر کہیں سفر کے لیے گئے ہو ابروڈ، حج کے لیے، عمرے کے لیے، حج عمرے کے لیے، تو حج عمرے کے لیے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے، لوکل سفر تو کرتے ہی نہیں تھے مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں، مگر جب وہ حج عمرے کے لیے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے تو ایئرپورٹ پر اگر ایسے وقت پر اترتے تھے کہ جب وہ ملتان پہنچیں گے تو ابھی مدرسے میں سبق چل رہے ہوں گے، تو گھر نہیں جاتے تھے، سیدھے مدرسے میں جاتے تھے، اور مدرسے میں جا کر کے سب سے پہلے سبق پڑھاتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے۔ اور اگر
سفر کرنے کے وقت وہ فلائٹ کا وقت ایسے وقت پر ہوتا تھا، مثال کے طور پر کہ فلائٹ 2 بجے ہے دوپہر کو، تو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو مل کر آخری ملاقات صبح ہی کر لیتے تھے اور پڑھانے کے لیے آ جاتے تھے، اور پڑھانے کے لیے آتے تھے اور پھر وہیں سے ایئرپورٹ جاتے تھے. اپنے بس میں جتنا ہوتا تھا اتنا کرتے تھے. تو طالب علموں کو غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے، کلاس کے اندر لیٹ نہیں آنا چاہیے، جلدی اٹھ کے نہیں جانا چاہیے، بہانے بنا کر پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں چلے جانا چاہیے، اور کلاس کے اندر پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ ڈائریکٹ استاد ہی سے لے لیں، آپ استاد ہی سے لے لیں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہاں بڑی قربانیوں سے آپ نے پڑھا. تو ایک قصہ بیچ میں رہ گیا کہ ابو ہریرہ جاؤ سب کو بلا کر کے لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب کو بلا کر کے لے آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت بھوک تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو میرا حق تھا، پہلے میں آیا تھا، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اب سب پیئیں گے. کہا کہ میں سب کو بلا کر کے لے آیا، چارہ تو تھا نہیں، حضرت نے فرمایا تو میں بلا کر لے آیا. اب آگے مزید یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سب بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے تو مجھے کہا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ سب کو پلاؤ. تو کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے سارے میرے ساتھی ہیں پر ایک پیالہ دودھ ہے، یہاں سے ان کو پلاؤ ان کو پلاؤ ان کو پلاؤ، تو پلاتے پلاتے تو یہ دودھ ختم ہو جائے گا. کہ میں پہلے کے پاس گیا، اس نے پیٹ بھر کر کے پیا، دوسرے کے پاس گیا پیٹ بھر کر کے پیا، تیسرے کے پاس گیا پیٹ بھر کر پیا، چوتھے کے پاس گیا پیٹ بھر کر پیا. کئی تھے وہ پوری جماعت. کہا کہ جب وہ فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیالہ لے کر کے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم پیو. یعنی سب نے سیر ہو کر پیا مگر ابھی بھی پیالے میں دودھ باقی تھا، بہت باقی تھا. تو کہا تم پیو. کہا کہ میں نے پیا اور میں نے پیا اور پی کر کے میں نے کہا کہ اب آپ لیجئے. تو کہا کہ اور پیو. اشرب. کہ میں نے اور پیا دوسری مرتبہ بھی، اور میں نے کہا کہ اب آپ لیجئے. کہ پھر کہا کہ اور پیو. اور پیا میں نے، خوب پیٹ بھر کر کے پیا. پیٹ بھر کر کے پیا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے پیش کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ دودھ پیا. یہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے یہ اساتذہ کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ پہلے طلبہ پھر خود. یہ پہلے طلبہ پھر خود، یہ بھی ایک صفت جو ہے آج ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، نکلتی چلی جا رہی ہے. ایک جیسے ماں باپ کا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے. کیا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ حق تو ہمارا ہی ہے اولاد پر، اولاد کا کوئی حق نہیں. اولاد کا کوئی حق نہیں، ہمارا حق ہے. تو اسی طرح بعض اساتذہ کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ حق ہمارا ہے، بس آپ کو ہماری تابعداری کرنے کی، فرما برداری کرنے کی، خدمت کرنے کی. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں. اساتذہ کو بہت مشفق ہونا چاہیے، بہت مشفق ہونا چاہیے. دیکھو پہلے طلبہ کو پلایا اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اور اس سلسلے میں جو ہے ایک قصہ مجھے یاد آ گیا تو میں عرض کر دوں کہ قاری صدیق باندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آداب المعلمین. تو آداب المعلمین میں اس میں آداب ہے کہ ایک معلم، ایک استاد کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. تو ان میں ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ مشفق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے دل میں طلبہ کے لیے جگہ ہونی چاہیے. طلبہ کے لیے جگہ، طلبہ کی نفرت نہ ہو، طلبہ پر بیجا غصہ نہ ہو، ہمدردی ہو، ہمدردی ہو. ترس کھائے طلبہ پر کہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے میرا یہ شاگرد جو ہے وہ کمزور ہے. یہ دل میں یہ درد ہو، جن میں درد ہو. ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ استاد جی مجھے بلاتے تھے
اور مجھے پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو میں جب پڑھتا تھا تو رات کا وقت ہوتا تھا اور سمجھاتے تھے کہ دیکھو پڑھنے ہی سے فائدہ ہوگا, تم تھوڑی قربانی کر لو, اتنے بجے عشاء کے بعد میرے پاس آ جانا. اب پڑھا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ قریب میں ایک پیالہ رکھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے ایسے نیند کے جھونکے آتے تھے تو بڑی شفقت سے پانی کے چھینٹے مارتے تھے کہ بیٹا تھوڑا اور پڑھ لو, بیٹا تھوڑا اور پڑھ لو, بیٹا تھوڑا اور پڑھ لو. اللہ اکبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں ربیع ابن سلیمان, وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ فرماتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا اگر میرے بس میں ہوتا نا کہ علم کو گھول کر تم کو پلا سکتا تو میں تم کو علم گھول کر پلا دیتا. کہ یہ جذبہ ہو اساتذہ میں. اساتذہ صرف اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے درسگاہ میں نہ جائیں کہ مجھے اس وقت سے اس وقت پڑھانا ہے, 5 till 7 پڑھانا ہے, بس پڑھانے سے میں فارغ ہو گیا, یہ یاد کریں نہ کریں, آئیں نہ آئیں, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہ. ہمدردی ہو دل میں دکھ ہو. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں, اکرمہ غلام تھے, حضرت اکرمہ فرماتے ہیں غلام تھے, غلاموں کو بھی پڑھایا اور غلاموں کو پڑھا کر کے ان کو امت کا امام بنایا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھے باندھ دیتے تھے, اس لیے کہ میں بچہ تھا تو کھیلنے کے لیے چلا جاتا تھا, تو کہا باندھ دیتے تھے. کیوں باندھ دیتے تھے؟ کہا کہ مجھے علم پڑھانے کے لیے, اور ان کے اس عمل کی وجہ سے آج میں امام بنا ہوا ہوں. اکرمہ تعریف کرتے تھے اپنے استاد کی. وہ ظلم نہیں تھا, یہ چلا جائے گا اور یہ علم رہ جائے گا. شفقت. ہمارے حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ابھی ایک مضامین چھپ رہے ہیں, تو اس میں ایک مضمون پڑھا تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جو مدرسے کا نائی تھا, بال کاٹنے والا, تو اچانک وہ نائی کہتے ہیں کہ اچانک میرے اوپر فون آیا حضرت کا. وہ تو بہت بڑا مدرسہ, وہاں تو ہزاروں طلبہ رہتے ہیں, تو مدرسے کا خود کا نائی ہوگا. کہتے کہ حضرت کا فون آیا میرے اوپر, میں جہاں تھا اس یہ لگا بھائی حضرت. اور حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ جب تم بال کاٹتے ہو طلبہ کا تو گرم پانی استعمال کرتے ہو یا ٹھنڈا؟ بھائی ایک نائی جب کسی کا بال کاٹتا ہے تو کتنا پانی استعمال کرتا ہے؟ ایک ڈول استعمال کرتا ہے, ایک پیالہ استعمال کرتا ہے, ذرا تھوڑا سا لے کر کے ذرا بالوں کو تر کر لیتا ہے. تو کہا کہ تم پانی گرم استعمال کرتے ہو یا ٹھنڈا؟ اب وہ سردی کا زمانہ تھا اور حضرت کو پتا چلا, ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت کو پتا چلا کہ نائی جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے بچوں کے بال کاٹ رہا ہے. تو فون کر کے پوچھا, تو کہا کہ حضرت میں تو ٹھنڈے پانی ہی کو استعمال کرتا ہوں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو حضرت نے فوراً گرم پانی کا انتظام کروایا کہ ہمارے طلبہ کو ادنا بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, ادنا تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی کہ طالب علموں کے پیچھے کتنی محنت کرتے تھے اور کتنے پیار کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے علم کو لینے کے لیے آئے ہیں. یہ بڑے قدر والے لوگ ہیں. تو اساتذہ کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے, منتظمین کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے, اور عامت المسلمین کو بھی ان کی قدر کرنی چاہیے. تو مولانا صدیق بانوی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک مدرسے میں, نام بھی اس میں لکھا ہے, ایک مدرسے میں ایک طالب علم جو دوسرے علاقے سے پڑھنے, غالباً بنگال سے پڑھنے کے لیے آیا تھا. تو بنگال سے وہ طالب علم پڑھنے کے لیے آیا تھا, یو پی میں یا کسی جگہ پر مدرسہ تھا, اور وہ طالب علم بیمار ہو گیا. اب یہ 50-60 سال پہلے کا واقعہ, جب کانٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہو جاوے. اب بیمار ہو گیا اور مرض بڑھتا گیا, جوں دوا کی بیماری بڑھتی چلی گئی. تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب یہ طالب علم زندہ نہیں رہے گا. محتمم صاحب جو ہیں وہی تیمارداری کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ بستر کے قریب. طالب علم پڑا ہوا ہے, بے ہوش پڑا ہوا ہے, اور بیچارہ جہاں بلب تھا قسم پرسی کے عالم میں, موت حیات کی کشمکش میں. اور جب دیکھا محتمم صاحب نے کہ معاملہ خطرناک ہے تو وہ اٹھے وہاں سے, اور اٹھ کر کے کمرے سے باہر نکل گئے,
اور کمرے سے باہر نکل گئے اور وضو کر کے مسجد میں چلی گئی. تو خدام ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو ایک خادم بھی پیچھے پیچھے، رات کا وقت تھا، خادم بھی پیچھے پیچھے گیا. اور استاد اس قدر فکر میں تھے اس طالب علم کے بارے میں محتمم صاحب کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کوئی میرے پیچھے ہے. مسجد میں چلے گئے. وہ جو خادم تھا وہ پیچھے بیٹھ گیا محتمم صاحب کے ساتھ کہ بھئی حضرت کو کوئی ضرورت پڑ جاوے. اب حضرت نے نمازیں پڑھی اور نمازیں پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگے. اور چونکہ اکیلے تھے مسجد میں اس لیے ذرا بلند آواز سے وہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ یہ ایک طالب علم ہے، تیرے نبی کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور آخری وقت ہے اس کا. نہ اس کی ماں اس کے پاس ہے، نہ اس کا باپ اس کے پاس ہے، نہ اس کے بھائی بہن ہیں. پتہ نہیں یہ طالب علم کن حالات سے گزرا ہوگا اس بیماری میں. نہ ماں کی شفقت، نہ باپ کا پیار، نہ بھائی بہن اس کے پڑوس میں. یہ غریب الدیار ہے. اور یہ اللہ اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے ماں باپ کو کیا ہوگا؟ ہے کہ ہمارے بیٹے کا انتقال کیسے ہوا ہوگا، آخری وقت میں کس حالت میں ہمارا بیٹا رہا ہوگا. اس لیے یہ اللہ آپ اس کو شفا دیجیے. اور اگر آپ نے اس کے مقدر میں شفا نہیں لکھی ہے، موت ہی لکھی ہے، تو میرا بھی تو اسی عمر کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کی عمر اسے دے دیجیے اور اس کی موت میرے بیٹے کو دے دیجیے. اس لیے کہ میرا بیٹا کم سے کم اپنے ماں باپ کی محبتوں کے ساتھ دنیا سے جائے گا. میرا بیٹا اگر دنیا سے جائے گا تو ماں ہوگی، باپ ہوگا، بھائی بہن ہوں گے. اور کم سے کم ہم ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہمارا بیٹا کس حالت میں گیا ہوگا. یہ دعا کر رہے ہیں رو رو کے. کیسے محتمم تھے، طلبا سے پیار کرنے والے کیسے لوگ تھے. آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ سارا حق ہمارا ہے بچوں کے اوپر. ڈانٹو ان کو، جو ڈانٹ ڈپٹ سب ہمارا حق، بس ان کا کوئی حق نہیں ہمارے. ایک استاد کے لیے جیسے ایک شاگرد کے لیے استاد بہت اہم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے منبع علم ہے، ہمارے لیے علم کا چشمہ ہے ہمارا استاد. اس لیے ہمیں بہت سنبھال کے اسے رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک طالب علم بھی ایک استاد کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس کے بغیر میں علم پڑھا نہیں سکتا. یہ اگر مجھے نہ ملتے تو میں علم نہ پڑھا سکتا. میرے علم میں ترقی نہ ہوتی ان کے بغیر، میرا علم آگے نہ بڑھ سکتا ان کے بغیر. یہ سب سے پہلی چین ہے، ان کے ذریعے میرا علم آگے بڑھے گا. دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. بس یہ دعا کر رہے ہیں اور بس یہ دعا کر رہے تھے کہ کوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پہنچ گیا کہ محتمم صاحب خالہ آپ کو بلا رہی ہیں، گھر میں خالہ بلا رہی ہے، صاحب زیادہ بیمار ہو گیا ہے. یہ اٹھے اپنی جگہ سے اور اٹھ کر کے گھر گئے تو بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا. بیماری شروع ہو گئی اس کی، اور بیماری شروع ہو گئی اور بیماری بڑھتی رہی. ادھر تیمارداری ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو بھی بلایا جا رہا ہے، تیر نشانی پر لگ چکا تھا. ادھر سے بورڈنگ سے کوئی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ حضرت وہ بنگالی طالب علم کی طبیعت اچھی ہو رہی ہے. بس صبح ہوتے ہوتے وہ بنگلہ دیشی طالب علم کھڑا ہو گیا، بنگالی طالب علم کھڑا ہو گیا بستر سے، اور حضرت کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. فجر کی نماز کے بعد جنازہ ہوا اس کا. اللہ تعالی شانہ میرے بھائیوں ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. اصل میں بہت مختصر بات آج کہنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن بس وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے علم اور علم سے تعلق رکھنے والی بہت ساری باتیں آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں مدارس کی قدردانی کی توفیق دے. ہاں، ان مدارس کے لیے دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ قیامت تک ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کے ذریعے علم کی حفاظت اور اشاعت کا کام لے. اور جیسے آج تک ان مدارس سے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں، محدثین پیدا ہوتے رہے ہیں، مفسرین پیدا ہوتے رہے ہیں، فقہا مفتیان کرام پیدا ہوتے رہے ہیں، دین کی دیگر خدمت کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ان مدارس کو آباد رکھے اور مثمر بنائے، اور امت کی ضرورتیں ان مدارس سے پوری ہوتی رہے. اور ہمیشہ مدارس کے بارے میں دل میں مثبت خیالات رکھیں، اچھے خیالات رکھیں،
اور ادھر ادھر سے کانوں میں اگر کوئی بات پڑے یا اخباروں میں میڈیا میں کوئی ایسی چیز مدارس کے بارے میں آئے تو میرے بھائیوں تصدیق کے بغیر اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی مدرسے میں کوئی ایسا حقیقت میں کوئی واقعہ ایسا ناگوار پیش آ جائے تو ایسا دنیا میں کون سا ادارہ ہے کہ جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا ہے بھائی. ہزاروں مدارس میں ایک مدرسے میں اگر ایسا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو آپ ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ سبھی مدارس میں ایسا ہے. اگر سبھی مدارس میں کوئی کام آج تک نہ ہو رہا ہوتا تو میرے بھائیو سوچو کہ یہ امت کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وہ کیسے پوری ہوتی. دارالعلوم بری وجود میں آیا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ بصیرت ہے, اور حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالی حضرت کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرماوے. وہاں کے فضلاء اور پھر ڈیوزبری کے فضلاء اور پھر دوسرے دارالعلوم وجود میں آئے ان کے فضلاء آج پورے ملک میں چھائے ہوئے ہیں, پورے ملک میں چھائے ہوئے ہیں. اور مکاتب میں دیکھو تو آپ کو یہی نظر آتے ہیں یہاں کے فضلاء, آپ امامت میں دیکھو تو آپ کو یہی نظر آتے ہیں. تو کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ نماز جنازہ ہماری کون پڑھاتا ہے؟ بھائی عالم پڑھاتے ہیں, مدرسے کا پروڈکٹ ہماری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. امامت کون کراتا ہے بھائی؟ مدرسے کا پروڈکٹ. تراویح کون پڑھاتا ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. نکاح کون پڑھاتا ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. فتویٰ ہمیں کون دیتا ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. ہمیں مسئلہ کون بتاتا ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. یعنی اتنی ساری عظیم خدمات انجام دی جا رہی ہے, مکتبوں کو کون سنبھالتا ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. یہ بڑے بڑے دارالعلوم جو وجود میں آئے کن کی وجہ سے وجود میں آئے؟ ان کے محتمم کون ہیں؟ ان کے بانی کون ہیں؟ مدرسے کا پروڈکٹ. دعوت و تبلیغ کا اتنا عظیم کام پوری دنیا میں چل رہا ہے, کون ہے بھائی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مدرسے کا پروڈکٹ. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. خانقاہوں میں آپ چلے جائے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ. اتنی ساری خدمات ہیں مدارس کی, آج بھی چاروں طرف دیکھو تو مدارس کی خدمات, مدارس کی خدمات, مدارس کی خدمات. اور ذرا کوئی بات ایسی کان میں پڑ جاتی ہے, نہ اس کا سر نہ اس کا پاؤں, نہ کوئی دلیل ہمارے پاس, نہ کوئی ویریفیکیشن, نہ کوئی تحقیق, اور مدارس میں کچھ نہیں, مدارس بیکار ہیں, یہ علماء بیکار ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ زیادتی ہے مدارس کے اوپر, یہ زیادتی ہے علماء کے اوپر, یہ زیادتی ہے اہل علم کے اوپر. آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اگر ایسا خیال لے کر کے آپ چلتے ہیں. تو آپ کی ساری دینی ضرورتیں پوری کرنے والوں کے معاملے میں آپ بدگمانی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. اس لیے اچھا خیال رکھو, تعاون کرو مدارس کا, یہاں کے مدارس کا بھی تعاون کرو, اور جہاں جہاں مدارس چل رہے ہیں تعاون کرو, مکاتب کا تعاون کرو, علماء کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, ان کے جو کام ہیں, ان کے جو منصوبے ہیں ان میں تعاون کرو, اور قدر کی نگاہ سے دیکھو, طلبہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھو. اللہ تعالی شان ہو میری ان گزارشات کو قبول فرمائیں. یہ ایسی لمبی داستانیں ہیں کہ آدمی صبح تک بھی بات کرتا رہے. بہت لمبی تاریخ ہے اور بہت ہی ریچ تاریخ ہے, ریچ تاریخ, بہت ریچ تاریخ ہے اہل علم کی خدمات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں صرف اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے, اس دنیا سے تشریف لے گئے, اس وقت اسلامک لائبریری میں ایک بھی کتاب نہیں تھی. مدینہ منورہ میں کوئی لائبریری نہیں تھی کہ جہاں کوئی کتاب تھی. قرآن مجید اور احادیث شریفہ منتشر. قرآن کی ایک آیت کسی کے پاس ہے, 3 آیتیں کسی کے پاس لکھی ہوئی ہے, 2-4 سورتیں کسی کے پاس لکھی ہوئی ہے. قرآن بھی ایک جگہ پر موجود نہیں تھا, قرآن بھی ایک جگہ پر موجود. اور حدیثیں کسی کے پاس نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں, اپنے اپنے نوٹس, اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے زبانی یاد کی ہوئی تھی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پہلا طبقہ ہے علماء کا. اگر یہ حضرات محنت نہ کرتے اور علم کو تابعین تک نہ پہنچاتے, اور تابعین خون پسینے کو ایک نہ کرتے, اور تبا تابعین تک اس علم کو نہ پہنچاتے, بھوکے پیاسے نہ رہتے یہ, اور بیابان جنگلوں کا سفر نہ کرتے, یہ 30-30, 40-40 سال تک اپنے اہل و عیال سے دور نہ رہتے, تو میرے بھائیو آج ہمارے پاس کیا ہوتا؟ ہم قرآن نہ پڑھ سکتے. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا قرآن بھی
تحریری شکل میں چھوڑ کر نہیں گئے تھے. 10,000 حفاظ چھوڑ کر گئے تھے. 10,000 حفاظ, بہت بڑا کام. لیکن قرآن مجید ایسی شکل میں نہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با کے نیچے ایک نقطہ, تا کے اوپر 2 نقطے, جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ, ہا خالی, خا کے اوپر ایک نقطہ. ایسا نہیں تھا. جیم, ہا اور خا یہ تینوں ایک جیسے تھے, کوئی نقطہ اکتا نہیں تھا. وہ عرب لوگ ماہر تھے اپنی زبان میں, تو وہ سیاق و سباق کو دیکھ کر, آگے پیچھے کو دیکھ کر کے فوراً سمجھ جاتے تھے کہ جیم ہے, ہا ہے یا خا ہے. زبر نہیں تھا, زیر نہیں تھا, پیش نہیں تھا, تشدید نہیں, سکون نہیں. یہ علماء کی محنتیں ہیں کہ ہمارے لیے ساری آسانیاں پیدا کی. اگر میرے بھائیو علماء اگر محنت نہ کرتے تو میں اور آپ نماز تو کیا پڑھتے, قرآن نہ پڑھ سکتے, ناظرہ قرآن نہ پڑھ سکتے میں اور آپ. آج ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ ان علماء کی بدولت پڑھتے ہیں. آج ہمیں تکبیر تحریمہ کا علم ہے, ان علماء کی بدولت ہے. آج ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں, ان علماء کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں. یہ 1400 سال کی ایک تاریخ ہے علماء کی میرے بھائیوں, تاریخ ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے, نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم جو چاہے کہیں علماء کے بارے میں, لیکن نظر انداز نہیں. کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ علماء نے کیا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ شان ان کے سروں پر تاج رکھیں گے, اللہ تعالیٰ شان جب انہیں جنت کے جوڑے پہنائیں گے, اللہ تعالیٰ شان جب ان کی عزت کریں گے, ان کا اکرام کریں گے, تب ہمیں پتا چلے گا کہ علماء کی تاریخ کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, علماء کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عالم فرشتہ ہے. ہاں, علماء کی جماعت میں بھی جیسے بکریوں کے اندر بھیڑیا گھسا ہوا ہوتا ہے, علماء کی جماعت میں بھی کوئی علماء کی شکل میں کوئی گھسا ہوا ہوتا ہے غلط آدمی. وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. پولیس میں بھی ایسا ہوتا ہے غلط آدمی, ہر جگہ کے اوپر. تاجروں میں غلط آدمی گھسا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے پورے طبقے پر انگلی نہیں اٹھاتے. ہمیں علماء کی قدر کرنی ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں علماء کی وجہ سے ہیں. ہاں, بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم. اگر علماء نہ ہوتے تو انسان نہ ہوتا, انسان جانور بن چکا ہوتا. یہ علماء کی برکت ہے کہ انسان ہے, انسان میں انسانیت باقی رہی علماء کی محنتوں کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ جو ہیں علماء کی قدر کریں, مدارس کی قدر کریں, ان کے لیے خوب دعائیں کریں, خوب چندہ بھی دیں, خوب تعاون کریں. ہاں, طالب علموں کی ہمت افزائی کریں, اپنے بچوں کو بھی اس راہ میں لگائیں, اپنے بچوں کو اس راہ میں لگائیں. سعادت مند لوگ ہیں جن کو اس راہ میں چلنے کی سعادت توفیق ملتی ہے, اور سعادت مند ہے وہ لوگ جن کو اس جماعت میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے. ہر ایک اس میں شامل نہیں ہو سکتا. حدیث پڑھائے, قرآن پڑھائے, تفسیر پڑھائے, کس قدر خوشی کی بات ہے ماں باپ کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی. اس لیے اس کی طرف خاص توجہ فرمائیں. یہ چند منتشر باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. میں اصل میں ایک اور بات کہنا چاہتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. سن 7 ہجری میں وہ آئے, وہاں غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. 3 سال رہے اور بہت کچھ اخذ کیا. اس کے بعد دوسرے صحابہ سے بھی اخذ کیا, اور پوری زندگی جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگے رہے. اور اس وقت ہم تک جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے حدیثیں پہنچی ہے, ان میں سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی جاتی ہے. وہ محدث امت سمجھے جاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا, تو اس کے سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے ابو ہریرہ, تمہیں جو حدیثوں کی لالچ ہے نا, حدیثوں کی ہرس, اسے دیکھ کر مجھے پتا تھا کہ یہ سوال آپ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. مجھے پتا تھا کہ یہ تم ہی پوچھو گے ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا تھا آگے, اور بیان اصل میں اس پر چلنے والا تھا. وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل
كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم يا عليم علمنا ما لم نكن نعلم يا عليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما. الہ العالمین الہ العالمین اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہماری اپنی نافرمانی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے. الہ العالمین ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے. الہ العالمین جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں الہ العالمین ان گناہوں کے اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ پیدا فرما دے. الہ العالمین جو گناہ آگے ہو سکتے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان مغرب اور مشرق کا فاصلہ پیدا فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ نیکیوں کی رغبت نصیب فرما، تیری اطاعت کی رغبت نصیب فرما. الہ العالمین شیطان اور نفس کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارے قلوب کو مصفہ مجلہ بنا دے، مزکہ بنا دے، منور بنا دے. الہ العالمین تیرے ذکر سے منور کر دے. الہ العالمین فضائل سے آراستہ فرما دے، خصائل سے آراستہ فرما، اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین رضائل سے پاک فرما، رضائل سے پاک فرما. ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، ہمیں متقی بندوں میں شامل فرما، ہمیں صدیق بندوں میں شامل فرما. الہ العالمین ہمیں علم سے آراستہ فرما. الہ العالمین علم سے آراستہ فرما. الہ العالمین ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو علم سے آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین ہماری نسلوں میں علم دین کو جاری فرما دے، علم کی خدمت کو جاری فرما دے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں بھی انہیں بھی الہ العالمین علماء ربانیین میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے خاندانوں میں، ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما، فقہا پیدا فرما. الہ العالمین ہم سب کو ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اتباع ہوا سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین حق اور باطل کے درمیان تمیز نصیب فرما، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نصیب فرما. اس کے بعد صحیح کو اور حق کو اختیار کرنے والا بنا دے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کا بول بالا فرما. الہ العالمین اپنے دین کا بول بالا فرما. الہ العالمین تو نے جس پاکیزہ علم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، الہ العالمین اس علم کو پورے عالم میں عام فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حصول علم دین کا جو حقیقی طریقہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین طلباء کو خوب محنت کی توفیق عطا فرما، غفلت سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین باطل سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین غلط نظریات سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ادھر ادھر دوسرے کاموں میں مشغول رہنے سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین اسلاف نے جس طرح محنت کر کے یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کیا ہے، الہ العالمین ہمارے سب طلباء کو پورے عالم میں جتنے مدارس ہیں ان کے سب طلباء کو اس کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان سب کو علماء ربانیین میں شامل فرما. علم میں پختگی عطا فرما، عمل میں پختگی عطا فرما. الہ العالمین ان کو حفاظت دین کا جذبہ عطا فرما، حفاظت دین کا جذبہ عطا فرما، اشاعت دین کا جذبہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین
الراحمین، اے ارحم الراحمین تو جس کسی کو علم کی دولت سے نوازے الہ العالمین اسے اس دولت کی قدردانی کر کے اسی میں اپنی زندگی کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ اہل علم میں سے کسی کو محتاج نہ بنا الہ العالمین، کسی کو محتاج نہ بنا، کسی کو محتاج نہ بنا، جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑے الہ العالمین تو اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے انتظام فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین انہیں مستغنی بنا دے، ہر ایک کو مستغنی بنا دے الہ العالمین، ہر ایک کو مستغنی بنا دے، استغنا نصیب فرما، عزتوں سے مالا مال فرما، ذلتوں سے ان کی حفاظت فرما الہ العالمین۔ مدارس کی، علماء کی، طلباء کی جو قدردانی کرتے ہیں الہ العالمین تو ان کی قدردانی فرما، اے ارحم الراحمین تو ان کی قدردانی فرما الہ العالمین، تو ان کی قدردانی فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کو علم پر عمل کرنے والا بنا دے الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما الہ العالمین۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما اے ارحم الراحمین۔ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی کو دور فرما اے ارحم الراحمین۔ ہمارے دوست احباب میں بھی بہت لوگ بیمار ہیں الہ العالمین، ہمارے شبیر بھائی بھی بیمار ہیں، ہمارے اکیڈمی کے خادم ہیں الہ العالمین، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما الہ العالمین۔ ان کے مقدر میں اگر آپریشن ہے ان کے آپریشن کو کامیاب بنا دے اے اللہ، ان کے آپریشن کو کامیاب بنا دے، ان کے آپریشن کو کامیاب بنا دے الہ العالمین۔ ہمارے ڈاکٹر شیخ صاحب کی اہلیہ، ہماری والدہ الہ العالمین، ہمارے یوسف بھائی اور اسی طرح الہ العالمین مفتی عبد المنتقم صاحب الہ العالمین، جو بیمار ہیں، ہمارے مولوی شعیب صاحب کے چچا الہ العالمین، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما الہ العالمین۔ شفا تیرے ہاتھ میں ہے الہ العالمین، تو ان بندوں پر، ان بندیوں پر رحم فرما، ہماری والدہ محترمہ کو بھی دکھ درد سے محفوظ فرما الہ العالمین۔ مولانا ایاز صاحب کی بیٹی کو بھی شفاء کامل عطا فرما الہ العالمین، الہ العالمین۔ ہماری فاضلہ کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما الہ العالمین۔ ہماری عائشہ کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اے ارحم الراحمین۔ اس معذورہ پر رحم فرما، کرم فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما الہ العالمین۔ ہمارے دوست احباب جو پریشانیوں میں مبتلا ہے الہ العالمین انہیں نجات عطا فرما، انہیں نجات عطا فرما الہ العالمین۔ خصوصی فضل کے ساتھ ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین۔ پوری دنیا تیرے قبضے قدرت میں ہے الہ العالمین۔ رحم کا کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو تیری رضا کے مطابق تھی الہ العالمین، ان سب باتوں کو ہمارے قلوب میں پیوست فرما الہ العالمین۔ آنے والوں کو، سننے والوں کو محروم نہ فرما، بولنے والوں کو محروم نہ فرما الہ العالمین، الہ العالمین۔ اس قال کو حال سے مبدل فرما، اس قال کو حال سے مبدل فرما الہ العالمین۔ ہمارے بزرگوں کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما دے الہ العالمین۔ ان کے ظاہری فیض کو بھی، ان کے باطنی فیض کو بھی پورے عالم میں عام فرما الہ العالمین۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ میں سے جو زندہ ہیں الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ ان کی توجہ کا ہمیں الہ العالمین ہمیں مرکز بنا دے الہ العالمین۔ ان کی دعاؤں کا مورد بنا دے الہ العالمین۔ ان کو ناراض کرنے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما، ان کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ان کے تقدر سے ہماری حفاظت فرما، ان کے تقدر کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین۔ جو آخرت میں آ چکے ہیں الہ العالمین ان کو رفع درجات عطا فرما، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین۔ ہمیں ان کو منہ دکھانے کے قابل بنا دے الہ العالمین۔ وہ ہم سے جس طرح کا کام دیکھنا چاہتے تھے ویسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما الہ العالمین، تمام طلباء کی حفاظت فرما الہ العالمین۔ پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس لائن سے ہو رہی ہیں الہ العالمین سب کو قبول فرما الہ العالمین۔ محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ ارحم الراحمین مرحومین کی بھی مغفرت فرما، مرحومین کی
مغفرت فرما الہ العالمین. ہمارے ملائی والے مولانا جنید صاحب کی بھی کو بھی صحت کامل عطا فرما, ان کی عمر میں برکت عطا فرما الہ العالمین. الہ العالمین جن کا نام اگر ہم بھول گئے ہیں ان کو بھی الہ العالمین صحت کامل عطا فرما. ہمارے حضرت اقدس مولانا حشیم صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کو صحت کامل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.